بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ نظم حمد ہے، سال اول قومی نصاب اشعار کی تشریح بیان کی جائے گی 11ویں جماعت کی نظم حمد کی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نظم حمد حفیظ طائب کی لکھی ہوئی ہے۔ 1931 میں پیدا ہوئے اور 2004 میں وفات پائی۔ حفیظ طائب کا اصل نام عبدالحفیظ منہاس ہے، مگر وہ اپنے قلمی نام حفیظ طائب سے اتنے معروف ہوئے کہ لوگ ان کا اصل نام بھول گئے۔ ان کا آبائی وطن تحصیل وزیر آباد کا ایک نواحی قصبہ احمد نگر ہے، جہاں آپ کے والد حاجی چراغ دین منہاس ایک بڑے نیکوکار معلم اور امام و خطیب کے طور پر جانے جاتے تھے۔ حفیظ طائب نے عربی فارسی کی بنیادی تعلیم اپنے والد سے اور مڈل تک کی روایتی تعلیم اپنے قصبے کے مڈل سکول سے حاصل کی، اور 1947 میں میٹرک زمیندار ہائی سکول گجرات سے پاس کرنے کے بعد زمیندار کالج گجرات میں پری انجینئرنگ کلاس میں داخلہ لے لیا، مگر ان کا طبعی میلان چونکہ شعر و شاعری کی طرف تھا، اس لیے کالج کی تعلیم ترک کر دی اور 1947 تا 1979 محکمہ برقیات اور باپڈا میں ملازمت کی۔ اس دوران میں اردو فاضل اور ایم اے پنجابی کے امتحانات پاس کر لیے۔ بعد ازاں جز وقتی استاد کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پنجابی کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور یہ سلسلہ 2003 تک بخیر و خوبی جاری رہا۔ حفیظ طائب پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہونے سے پہلے ایک مشہور حمد و نعت گو کی حیثیت سے پاکستان اور بیرون پاکستان جانے جاتے تھے، اور ان کے مداحین و ممدوحین قابل رشک تعداد میں موجود تھے۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں حمد و نعت اور مناجات کہتے تھے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں 1994 میں تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا۔ ان کی بے مثال کارکردگی کے پیش نظر لاہور کی ایک شاہراہ کا نام بھی ان سے منسوب کیا گیا ہے۔ حفیظ طائب کے اب تک 11 شعری مجموعے چھپ چکے ہیں، اور وہ کائنات حفیظ طائب کے نام سے کلیات کی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں، مگر شامل نصاب حمد بھی ایک اعلیٰ پائے کا کلام ہے، جس میں لفظوں کی تکرار اس طرح کی گئی ہے کہ یہ تکرار لفظی حمد کی شان بن گئی ہے۔ حمد کا پہلا شعر ہے: کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی: افق آسمان کا کنارہ، دنیا دوام ہمیشہ یا ہمیشگی۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اس دنیا میں کس کا نظام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور اس دنیا میں کس کو ہمیشگی حاصل ہے، کس کو دوام حاصل ہے، کون ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مفہوم کے بعد آپ نے تشریح بیان کرنی ہے۔ عزیز طلباء، تشریح کی ابتدا میں آپ نے شاعر کی تعریف میں چند تعریفی الفاظ بیان کرنے ہیں، ان کے فن کے حوالے سے کچھ باتیں لکھنی ہیں، ان کی کتابوں کے نام لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تشریح شروع کرنی ہے۔ اس شعر میں شاعر قارئین کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام ہے، یہ کس طرح چل رہا ہے، اور اس کو چلانے والا
کون ہے اور ہماری رہنمائی کرنے والا کون ہے اور کون ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا وجود میں آنا ایک حادثہ تھا۔ ان کا خیال غلط ہے۔ ان کے خیال کی تردید کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، زمین خشک بھی ہے، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، دیگر بہت ساری مخلوقات ہیں، انسان بھی ہیں، اور یہ اتنا بڑا نظام اور اس کا نظم و ضابط دیکھیے کہ صبح کے وقت سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ جب انسان ان تمام باتوں پر غور کرتا ہے تو بخوبی وہ سمجھ لیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں امدادی شعر: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو بلا شبہ ہماری رہنمائی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو اس نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، لیکن ماحول انسان کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہوگا، ہندو بن جائے گا۔ سکھ کے گھر میں پیدا ہوگا، سکھ بن جائے گا۔ چور کے گھر میں پیدا ہوگا تو ماحول کی وجہ سے چور ہی بنے گا۔ اور اس کے علاوہ مختلف مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اگر پرہیزگار کے گھر میں پیدا ہوگا تو لازمی طور پر ماحول کی وجہ سے وہ پرہیزگار بنے گا۔ تو رہنمائی کون کر رہا ہے اس نظام میں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو اسے غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ یہاں پر مارکر سے لکھ سکتے ہیں: بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس نظام میں رہنمائی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، سیدھے رستے پہ چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا شعر ہے: شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی: شان جلال روب و دبدبا، عیاں ظاہر، جبل پہاڑ، رنگ جمال خوبصورتی کا رنگ یا خوبصورتی، جمع ہے چھایا ہے۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ پہاڑوں پر کس کا روب اور دبدبا ہے، اور کس کے روب اور دبدبے کی شان ہے، اور اس دنیا میں کس کی خوبصورتی کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ اسی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کی تشریح بیان کرنی ہے۔ شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں تکرار لفظی کا سہارا لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں۔ بلند مقام کا تذکرہ کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا کہ بلندیوں پر بھی کس کا روب اور دبدبا ہے، اور اس دنیا میں خوبصورتی کے حوالے سے کس کا رنگ غالب ہے۔ یہاں پر قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا جا سکتا ہے: ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ ایک شعر ہے، امدادی شعر: ہیں نظر نظر کس کے جلوے، ہیں صبح صبح کس کے چرچے۔ شاعر نے
بلندیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بلند پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، بلندیوں کی مثال دے رہے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بلند ہو، اس کائنات میں بلندیوں پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کا رعب اور دبدبا نمایاں ہے۔ پہاڑوں کی مثال دی ہے، خوبصورتی کے حوالے سے آپ تذکرہ کر سکتے ہیں کہ خوبصورت مناظر اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خوبصورت درخت، یہ پھولوں کے پودے، پرندوں کا چہچہانا اور خوبصورت مناظر پہاڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں، دریاؤں پر، اور زمین کی خوبصورتی کے حوالے سے مختلف مناظر کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح آپ تشریح کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک تو رعب اور دبدبے کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رعب اور دبدبا اس پہ چھایا ہوا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ ہر خوبصورتی پر چھایا ہوا ہے، تمام خوبصورت چیزیں اسی کی تخلیق کردہ ہیں۔ اور رہی بات رعب اور دبدبے کی، تو اس کے رعب اور دبدبے کے آگے سب ہیچ ہیں، سب کم تر ہیں۔ خدا ہی ہے جو مالک ہے، نہیں ثانی کوئی اس کا، نہ اس کا باپ ہے کوئی، نہ بیٹا ہے کوئی اس کا، کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے روش روش، نجوم بکف ہاتھوں میں ستارے لیے ہوئے، روش باغ میں چہل قدمی کا راستہ، اور راستہ کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ باب شہود ظاہر ہونے والا دروازہ، مفہوم، ہر راستہ کس کے لیے ہاتھوں میں ستارے لیے ہوئے ہے، اور ہر راستے میں کس کا ظاہر ہونے والا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہر طرف ظاہر ہو رہا ہے اور ہر طرف روشنی پھیلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رہنمائی فرمانے والا ہے۔ امدادی شعر، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی حوالے کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے کہ بے شک انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، جو اس کے راستے پہ چل نکلتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے راستے کو روشن کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کے دروازے، نجات کے دروازے، فلاح کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رہنمائی کرنے والا ہے۔ شاعر صراط مستقیم کے حوالے سے ایک لمحہ فکریہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ جو بھی چل نکلتا ہے اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ کامیابی کے راستے پہ رواں دواں ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کوئی بھی بھلائی کے راستے پہ صراط مستقیم پہ اپنے قدم بڑھاتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ اس کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو روشنی کا رستہ اپنانا چاہیے۔ روشنی فلاح ہے اور اندھیرا ظلمت ہے، ظلمت کے راستے سے بچ کر چلنا چاہیے، روشنی کے راستوں پر سفر اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن،
کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی: سرود صبا، صبا کا لطف، نمود ضیاء، روشنی کا نمایاں مقام۔ مفہوم: ہر باغ میں صبح کی خوشگوار ہوا کا لطف کس کے لیے ہے، اور اس دنیا میں روشنی کا نمایاں مقام کس کے لیے ہے؟ شاعر بڑے ہی منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ صبح کی خوشگوار ہوا جو دل اور روح کو مسحور کر دیتی ہے، تو وہ کس کے لیے ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام ہے صبح کی خوشگوار ہوا کی صورت میں، اور روشنی کا جو نمایاں مقام ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ صبح کی خوشبودار ہوا کا تذکرہ کیا ہے اچھے الفاظ کی صورت میں، انسان کو نیکی اور بھلائی کا درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس شعر میں، اور کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر اچھی چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت نظر آتی ہے۔ روشنی کا لفظ استعمال کیا اور صبح کی خوشگوار ہوا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اچھائی کے معنوں میں استعمال ہونے والے دونوں الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ بھی اچھائی ہی پر مبنی ہے، روشنی پر ہی مبنی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ انسان سے اچھی خوشبو آئے، بھلائی کی طرف راغب ہو اور لوگوں کی مدد کی طرف راغب ہو، نہ کہ لوگوں کے حقوق غصب کرے اور اندھیر رستوں پہ چل نکلے، غلط روش اختیار کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ روشنی کا متلاشی ہونا چاہیے۔ صبح کی ہوا ہر باغ میں کس کے لیے لطف مہیا کر رہی ہے، اور پوری دنیا میں یہ روشنی جو پھیلی ہوئی نظر آتی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے صبح کی خوشگوار ہوا پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ ہر باغ میں لطف مہیا کرے، اور اس دنیا میں روشنی کو جو نمایاں مقام حاصل ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ روشنی سے ہم مراد لے سکتے ہیں اچھے کام، نیک اعمال، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان سب کو روشنی کے حوالے سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ دنیا روشن ہوتی ہے، نیک اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کام آنے کی وجہ سے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، بس یہی زندگی ہے۔ نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا، اور لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہی لمحہ فکریہ دے رہے ہیں شاعر۔ حمد کا اگلا شعر ہے: مختوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ مختوم پوشیدہ، مخفی، چھپا ہوا، موج کرم عنایت کی لہر، سخاوت، صدف سیپی، موتی، مرقوم لکھا ہوا۔
اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ ہر سیپی میں عنایت کی لہر یا سخاوت جو چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، وہ کس کی ہے؟ اس پوری دنیا میں ساتھ نبھانے والے الفاظ کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پوشیدہ طور پر انسان کے مسائل حل کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اسے ایسی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے، لیکن اچانک اس کی مرضی کے عین مطابق اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ حدیث سے قدسی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے انسان، اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگیں، یعنی بہت زیادہ ہو جائیں، پھر بھی اگر تو سچے دل سے معافی کا طلبگار ہوگا تو میں رب بڑا ہی رحیم و کریم ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، وہ غائبانہ طور پر بھی انسان کی مدد کرتا ہے اور ظاہری طور پر بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے اور اپنے بندے کا ساتھ نبھانے والا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سی پی کی مثال دی گئی ہے کہ سی پی کو اگر کھولا جائے تو اس کے اندر سے بہت قیمتی موتی نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کا ساتھ نبھاتا ہے، انسان کا ساتھ دیتا ہے، اور ہر لمحہ اور ہر پل انسان کے حوالے سے، اس کی فلاح کے حوالے سے اپنا فضل و کرم کرتا ہی رہتا ہے۔ وہ رب بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ طلب، چاہت، اہل محبت، محبت والے، داغ، زخم، ادا، خوبصورت انداز، حشر بپا ہونا، قیامت برپا ہونا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے متقی انسانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے عاشقوں کی بات کر رہے ہیں، جن کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے قرب کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، سسکتے رہتے ہیں، جس طرح ایک سچا عاشق ہوتا ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار کا دیدار حاصل ہو جائے، اس لیے وہ اپنی ساری زندگی اپنے اللہ کے احکامات کی پیروی میں گزار دیتے ہیں، اپنا ہر عمل اللہ کی مرضی کے عین مطابق کرتے ہیں، اور اپنی ساری زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ ان کی بس خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشقوں کو اللہ تعالیٰ کی ہر ہر ادا پسند ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اور اسی وجہ سے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں،
اور اللہ کی ہر ہر ادا انہیں بے حد پسند آتی ہے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ حمد کا آخری شعر ہے: سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ سوزاں جلتا ہوا بھڑکتا ہوا، دکھی شعلہ نوا گرم گفتار۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر زیرو کس کی یاد میں دکھی ہے، جلتا ہوا ہے بھڑکتا ہوا ہے، اور کس کی جدائی میں یہ ساری دنیا گرم گفتار ہے، جذباتی ہے۔ شاعر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے سچے عاشقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ ایک عاشق کیا چاہتا ہے؟ اپنی زندگی کو اپنے محبوب کی مرضی کے عین مطابق ڈھالتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ دیدار یار نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے اسے جتنا بھی مشکل کام کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے۔ خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق اللہ تعالیٰ کی جدائی کی وجہ سے گرم گفتار ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے، اور اپنی ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے عین مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ خدا ہی ہے جو مالک ہے، نہیں ثانی کوئی اس کا، نہ اس کا باپ ہے کوئی، نہ بیٹا ہے کوئی اس کا۔ اگر دینے پہ وہ آئے بڑی عزت وہ دیتا ہے، اگر لینے پہ آ جائے تو سب کچھ چھین لیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی حمد کی تشریح۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔